حضور علیہ السلام اپنے قول سے قرآن مجید کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان احکام کو بیان فرماتے ہیں، ان کی حکمتوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ اور حکمت سے مراد حضور اپنے عمل سے قرآن مجید کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، جو ام المومنین نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کان خلقہ القرآن۔ اگر آپ نے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں۔ قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد حکمت دین ہے، دانائی ہے، چونکہ خالی علم بعض اوقات نفع نہیں دیتا۔ یک سے علم را دام نقل باید، شیخ سعدی نے لکھا یک سے علم کے لیے، ایک سے علم کے لیے 10 ماہ نقل چاہیے۔ پڑھا تو عزازیل بھی بہت تھا، لیکن اس کی دلیلیں اس کو الٹ سمت لے گئی۔ جب اللہ نے کہا کہ تو نے میرے شاہکار کو سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا ہے، تو اس نے اس پر کوئی معذرت کرنے کے بجائے الٹا دلیلیں دینا شروع کر دی۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اور مٹی کی فطرت میں فرق ہے، آگ کو جلائیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کو اوپر بھی پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، تو لہٰذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ باقاعدہ ایک دلیل لے کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن قرآن پڑھو، اللہ نے اس کی دلیل پر بات ہی نہیں کی، بلکہ کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے۔ اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، کہا قیامت تک مہلت دیتا ہوں، نکل جا میرے دربار سے، اور اس کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ اب وہ اس کے پاس علم تو تھا، لیکن وہ علم جو ہے وہ اس کے نفس کی ترویج کا اور نفس کی تسکین کا سبب ہو گیا۔ اس لیے رومی نے کہا تھا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یارے بود۔ علم کو اگر اپنی روح کے لیے آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کا گہرا یار بن جائے گا، اور اگر اس کو تن پروری کے لیے تو یہ سانپ بن جائے گا۔ تو اس لیے حکمت دین سے آگاہ ہونا یہ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے۔ تو ایک علم اور دوسری طرف حکمت۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات علم سے نا آشنائی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری جانب علم حکمت سے خالی ہو تو تکبر، رعونت اور غرور کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، علم بھی اور جو ہے وہ حکمت بھی۔ اور علم اور حکمت ان دونوں کے باہمی امتزاج سے صالحیت کا وجود پنپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے رجال کار اور ایسے افراد دیکھنا چاہتا ہے کہ جو علم کے سائے میں پروان چڑھیں اور حکمت کے نور سے مالا مال ہوں، تاکہ ان کے اٹھنے والے ہر قدم خیر کی طرف، نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ ہمارا دین مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، وہ ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے، نہ تو ان لوگوں کی طرح جو قطعاً علم کی نفی کر کے وہ اپنے جنون کو ہی اپنا ہادی اور رہنما مان لیتے ہیں، تو ان کا جنون ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ فکر اور یہ گمراہی جب مسلمانوں میں آئے گی تو باہو نے کہا تھا علم بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور اگر جو ہے وہ علم ہی لے کر بیٹھ جائے گا اور حکمت کے نور سے بندہ خالی ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا رعونت، تکبر، غرور اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور علم کا ثمرہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دونوں بازوں کے ساتھ، جس طرح پرندہ دونوں بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، تو مومن کی زندگی جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور یہ دونوں خیرات حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تعلیم کتاب بھی نبی کا منصب ہے، اور تعلیم حکمت بھی نبی کا منصب ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو لے کر کے دل بھی روشن ہو، دماغ بھی روشن ہو، آنکھیں بھی روشن ہو اور دل بھی روشن ہو، اور پھر ان دو پروں کے ساتھ پرواز کر کے منزل کی طرف بڑھا جائے۔